الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ قولہ لأنہ واسطۃ بین القوۃ العاقلہ وبین المطالب الکسبیہ، اس کے بعد والی عبارتیں شرح کے اندر۔ اس قال اقول کو پڑھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں، کچھ ضروری باتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ہے یہ چھوٹا سا لیکن بہت باریک بات انہوں نے کی ہے، اس کے لیے تھوڑی توجہ درکار ہے۔ معجم التعریفات للجرجانی، صفحہ نمبر 151 جو میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ دارالفضیلہ سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد صدیق منشاوی صاحب نے اس کی یہ تخریج رکھی ہے۔ چلیں، صفحہ نمبر کتنا نکالے؟ 151 صفحہ نمبر لکھ لیجیے آپ لوگ، کچھ بات وہاں سے لکھا رہا ہوں۔ پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے اس کے اندر دکھانا ہے، توجہ کریں، سن لو پہلے، اس کے بعد جب کچھ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منطق کی تعریف میں انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ منطق و آلہ قانونیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ کی تعریف میں یہ بات کہی تھی کہ یہ واسطہ ہے فاعل و منفعل کے درمیان، ٹھیک ہے نا بھی۔ ایک فاعل بولو، فاعل کے وزن پہ لے لیا آپ قابل۔ فاعل کا دوسرا نام تاثیر بھی ہے، جو اثر انداز ڈالنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا فعل اور انفعال، پڑھے ہو نا بھائی، فعل سے فاعل لے لیے، انفعال سے منفعل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے فاعل اور ایک ہے قابل۔ جو فاعل ہے وہ قابل نہیں، جو قابل ہے وہ فاعل نہیں، صحیح کہ انہوں نے جو منطق کی تعریف میں اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اعلیٰ کی تعریف میں کہا تھا کہ واسطۃ بین الفاعل و منفعلہ۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جو قوت عاقلہ ہے یہ قابل ہے، فاعل نہیں۔ اب قوت عاقلہ کس بلا کا نام ہے؟ چڑیا کا نام ہے نا بھائی، قوت۔ یہ فلسفیہ نہ کچھ گفتگو ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فاعل کہیں گے تو اس کے اعتبار سے اس کے احکام الگ ہوں گے، قابل کہیں گے تو اس کے اعتبار سے اس کے احکام الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں رینڈملی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اعتراض کے طور پر سے کیا ہے کہ قوت جو عاقلہ ہے وہ قابل ہے۔ قوت عاقلہ سے مطلب کیا؟ قوہ نفسانیہ۔ ابھی پوری تفصیلات بتا رہا ہوں، تھوڑا ٹائم لگے گا، دماغ تھوڑا سا فرش کر کے بیٹھے گا، کیونکہ یہ گفتگو تھوڑی سی فلسفی والی گفتگو آ گئی ہے، جو سلیبس میں آپ باندھ پڑیں گے۔ قوت حافظہ ہے، متصرفہ ہے، عاقلہ ہے، وہمیہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، متفکرہ ہے، باعثہ ہے، شہوانیہ ہے، قوت شہوانیہ، کئی کی اسی کنڈیشن ہے۔ جو حوالہ بتایا نا صفحہ نمبر 151، معجم التعریفات کو کھول کے دیکھیں گے، مادہ ملے گا قاف واو، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ تو جو چیز یہ نام دیں گے فاعلہ تو اس کے اعتبار سے احکام الگ ہوں گے، قابلہ نام دیں گے تو اس کے اعتبار سے احکام الگ ہوں گے۔ تو اوپر جو انہوں نے بیان کیا ہے تعریف میں، ذرا شرح کھول لیے ذرا صاحب میر کو قطبی کو، اس میں کیا لکھا ہے اعلیٰ کی تعریف میں؟ ہی الواسطۃ بین الفاعل والمنفعل، یعنی منطق اعلیٰ قانونی اور اعلیٰ کہتے ہیں فاعل اور منفعل کے درمیان واسطے کو۔ گویا کہ منطق کیا ہو گیا؟ فاعل اور منفعل کے درمیان واسطہ ہو گیا۔ یہ دکھائیں گے جو قوت عاقلہ ہے یہ فاعلہ نہیں ہے بلکہ کیا ہو؟ قابلہ ہے۔ جب فاعلہ نہیں ہے تو پھر منطق کیا ہو جائے گا؟ اعلیٰ۔ منطق فاعل اور منفعل کے درمیان اعلیٰ نہیں بنے گا بلکہ کیا ہوگا؟ قابل اور منفعل کے درمیان اعلیٰ بنے گا۔ قابل منفعل دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ سوال کہاں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ایک چیز کیا ہے؟ فاعل، اور ایک چیز کیا ہے؟ پیچھے پڑھے نا فعل کے بارے میں، حکم کے بارے میں۔ حکم کیا ہے؟ فعل ہے یا ادراک ہے، انفعال ہے۔ متأخرین کا مذہب کیا ہے کہ وہ فعل ہے، اس سے پہلے کا مذہب کیا ہے؟ وہ انفعال ہے، تصور ہے، وہی تحقیق بھی ہے، محقق بات ہے، پیچھے بات آئی نا قطبی کے اندر۔
بات سمجھ آ رہی؟ تو منطق کی تعریف میں اعلیٰ کا استعمال کیا اور اعلیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ فاعل و منفعل کے درمیان یہ واسطہ ہے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ نیچے جا کر کے پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں، نیچے دم آ جائیے، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَنْطِقُ آلَةً لِأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْنَ الْمَطَالِبِ الْكَسْبِيَّةِ۔ اور قوت عاقلہ جو کے بارے میں فلسفی کا کہنا ہے کہ ہر شرع کے اندر ہے نا بھیا، دیکھو ہاں، تو اس میں کیا ہے کہ قوت جو عاقلہ ہے وہ قابلہ ہوتا ہے فاعلہ نہیں۔ تو کیا سوال نکل کے آیا؟ سوال کا محصل یہ نکل کے آیا کہ منطق کی تعریف میں جو آپ نے اعلیٰ استعمال کیا تھا اور اعلیٰ کے بارے میں جو آپ نے بات بتائی تھی کہ وہ فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ ہے، اور اعلیٰ کی تعریف سے بات سمجھ آئے گی منطق کے بارے میں کہتے ہیں منطق اعلیٰ قانونی ہے، تو منطق فاعل و منفعل کے درمیان یہ واسطہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قوت عاقلہ کیا ہے؟ قابلہ ہے فلسفیانہ اعتبار سے، تب کیا ہو جائے گا پھر منطق فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ نہیں بن رہا، بلکہ کس کے درمیان بن رہا ہے؟ وہ قابل و منفعل کے درمیان ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں کی چیزیں، تو کہنا درست ہوگا، یہ قابل منفعل دونوں کی چیزیں قبول کیا، ایک اثر ڈالنے والا ایک اثر قبول کرنے والا، منفعل قبول کرنے والا، قابل منفعل دونوں کی چیزیں۔ بات فائنل ہو گئی؟ اب اس کو بلاغت کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیت سامنے آتی ہے، ایک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی تھی، اس کو بولتے ہیں بلاغت کی صورت میں تسمیۃ الشیء باسم آلتہ، تسمیۃ الشیء باسم آلتہ، آپ نے زبدہ کے اندر اس سے پہلے پڑھا بھی تھا کہ کسی چیز کو اس کے آلہ کے نام سے موسوم کر دینا، اس کا نام دے دینا۔ جیسے آپ نے کیا کہا وما ارسلنا من رسول الا، آپ نے کیا کہا بالکل کے اندر موجود ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا تو اسے اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ تو لسان کہتا ہے یہ جو ٹنگ دکھ رہی ہے ہماری، یہ زبان ہے، اور وہ جو بولی جاتی ہے نا لینگویج، اس کے لیے لغہ کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ جو لغہ ہے وہ جو بولی جاتی ہے اس کے لیے اعلیٰ کون ہے؟ زبانی ہے۔ تو زبان بول کر کے وہی خارج میں جو زبان موجود ہے وہ مراد لی جاتی ہے، کبھی کبھار وہ بول کر کے بھی زبان بول سکتے ہیں اعلیٰ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ قوت جو عاقلہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو اعلیٰ اور ذریعہ کے اعتبار سے ہونے کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو اس کے اعلیٰ کے نام سے یاد کر لیا جاتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، وجعلنی لسان صدق بالآخرین، لسان صدق آیا یعنی کیا؟ سچے کی زبان، سچائی کی زبان آنے والوں میں میرا کر دے، یعنی تعریف کر دے۔ تعریف ہوتی ہے کہاں سے؟ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کے اعتبار سے، کہ کیا ہو گیا؟ چیز کو نام دے دیا، اس کا اعلیٰ کے نام سے یاد کر دیا، کہ اتنی سی باتیں بیان کریں گے الگ جیتوں سے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ کچھ کیا ہے سوال کیا ہے اس کے ضمن میں بات کہاں جانے والے؟ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ قوت عاقلہ، یہ وہمیہ، یہ فلاں ٹھکانا کیا ہے، کچھ باتیں اس کو نوٹ کراتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلو جلدی بڑابڑ لکھو۔ پہلے یہ جانے کہ قوت عاقلہ ہے، موصوف صفت کی ترکیب ہے، تو قوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھ لو قوت کسے کہتے ہیں، اسی میں آپ دیکھیے گا مجھے وہ تعریفات کے اندر القاف مع الواو کے تحت یہ بات موجود ہے۔ قوت کہتے ہیں ہی تمکن الحیوان من الافعال الشاقۃ، تمکن کا مطلب قدرت مانا، حیوان کا مطلب وہی منطقی طرز ہم لوگ کرتے ہیں جس کے اندر کیا ہے وہ حیوانیت، حیوان کا مشقت خیز افعال پر قدرت پانا، ٹھیک ہے؟ میں یہ کر سکتا ہوں، اتمکن من افعال کذا و کذا، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، تمکن من کر سکنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو حیوان کا مشقت خیز افعال شاقہ، مشقت خیز افعال پر قابو پانا یا افعال قدرت پانا، جی ٹھیک ہو گیا قوت کے بارے میں۔ اب قوت کے ساتھ آپ لگاتے جاؤ کیا؟ عاقلہ، باعثہ الگ الگ ہے، متفکرہ، قوہ عقلیہ، الگ الگ کنڈیشن سے اس کی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ چلیں اب 2-3 چیزوں کا ہمیں آپ کی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو یہ کریں گے۔ قوت کے بارے میں سمجھ گئے نا آپ؟ اب قوت عاقلہ قوت فاعلہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیز ہے کیا، دونوں کے بارے میں گفتگو کی ہے انہوں نے۔ قوت عاقلہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو قوت باعثہ سمجھنے پڑیں گے۔ قوت باعثہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق قوت فاعلہ کے اندر موجود ہے۔
پھر اس کے بعد قوت جو عاقلہ ہے اس کو ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. لکھیے اس کو عربی میں بڑا بتاؤں، جلیل لکھو. قوت باعثہ کہتے ہیں ہی قوت تحمل القوت الفاعلیۃ علی تحریک الاعضاء. ہی قوت تحمل القوت الفاعلیۃ بعد میں بول رہا ہوں علی تحریک الاعضاء، تحریک الاعضاء عند ارتسام صورت امر مطلوب او محروب عنہ فی الخیال. علی تحریک الاعضاء عند ارتسام صورت امر مطلوب او محروب عنہ فی الخیال. ارتسامہ چھپ جانا مرتسم، عند ارتسام لگتا ہے بورڈ پہ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں بورڈ پہ لکھنا پڑا دیکھو. ٹھیک ہے، یہ تو لکھ چکے ہوں گے نا. یا قوت تحمل القوت الفاعلیۃ، جی آگے علی تحریک الاعضاء عند ارتسام صورت امر مطلوب. اس کے بعد لکھیے او محروب عنہ فی الخیال. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لوں گا. ہو گیا بھائی؟ چلیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ وہ قوت ہے جو کیا قوت فاعلہ کو کیا کرے بھائی؟ اعضاء کی تحریک حرکت کرنے پر حملہ کا آلہ دلاتا ہے، تو آمادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے آمادہ کرے. آپ لوگ اردو کے چکر میں مت جاؤ بیٹا، نقصان ہوگا. تو لوگ پھر وہی چیز اردو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ایک عوامی لیول میں تو وہی مسئلہ ہوگا. پھر کب؟ عند ارتسام صورت امر مطلوب. مطلوب یہ مطلب کیا؟ مطلوب مرغوب صورت کے چھپنے کے وقت یا مرغوب صورت کے چھپنے کے وقت کس میں؟ خیال میں. خیال میں اگر کوئی صورت چھپ رہی ہے، خیال آیا کسی کا کہ کہاں جانا ہے، تاج بھاگ چلتے. اب کیا ہو گیا؟ وہ قوت جو آپ کو ابھار رہی ہے، قوت باعثہ آپ کے اس کو اعضاء کو، چلو چلتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورت جب دماغ میں چھپ جائے نا، خیال میں، خیال ہے وہاں میں اللہ کنڈیشن ہے، تو پھر وہ جو قوت ابھارنے والے باعثہ کا مطلب ابھارنے والا ہوتا ہے. سمجھا نا بھئی؟ یہ کام کوئی کرے گا فاعل، تو فاعل سے پہلے کوئی نہ کوئی باعث تو ہونا چاہیے. ہاں، سبب کوئی کام کا. فاعل مختار اس کے بغیر کوئی سبب کا کام تھوڑی کرتا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ تو باعث کیا ہے؟ نہیں دوسرا ہے وہ. اس کے بعد فاعل آ گئے، اس کے بعد آگے چلو قوت. کیا یہ بھیا یہ چلا، یہ ہو گیا نا. قوت فاعلہ لکھ لو جلدی. یہاں لکھتا ہوں القوت الفاعلہ. یہ لکھنا اس لیے پڑھ رہا ہے آپ. ہی التی تبعث العضلات، ہی التی تبعث العضلات. اس کے بعد کیا ہے؟ آگے لکھا ہے للتحریک الانقباضی. انقباض قبضے سے آیا ہے، ضاد. انقباضی و ترقیہ. رخا رخی ترقیہ، تمنی
ترقہ چھوڑنے کے معنی میں. ایک منٹ. ٹھیک ہے. وترقیہا للتحریک الانبساطی. انقباض انبساط دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا قوت باعثہ کے بارے میں، کیا امر مطلوب ہے اور ایک امر محروب ہے، حرب بھاگنے والی. ان دونوں کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں سے اٹھا کے لے لو آپ، یہ ادھر آئے گا. انقباض ہے تو یہ ادھر آئے گا، یہ انقباض آ جائے گا یہاں پہ آپ کے مرحوب میں. ٹھیک ہے بھائی، جو آپ پیچھے پڑھ چکے تھے. علی حسب ما تقتضیہ القوۃ الباعثہ، لکھ لو آپ. علی حسب ما تقتضی القوۃ الباعثہ. چلو یہ ختم ہو گیا. یہ اب آگے آتے ہیں، ایک لکھ لیتے ہیں قوت عاقلہ. القوۃ العاقلہ. اس کو لکھ لو جلدی پٹاپٹ. یا قوت روحانیت غیر حالۃ، اس میں فاعل غیر حالۃ فی الجسم مستعملۃ. دیکھو آپ بڑا مسئلہ آ گیا نا. مستعملۃ جو استعمال میں لانے والی ہے، کس کو؟ للمفکرہ. قوت مفکرہ بولنا پڑے گا آپ. عجیب کہانی ہے. مستعملۃ للمفکرہ، یہ بتاؤ نا، یہ چھوٹی ہے بہت دنیا بھر کی بات. ویسمى، اس کا ایک نام ہوتا ہے بالنور القدسی. قدسی مت بولنا، قدس نا. قرآن میں بروح القدس، بالنور القدس بھی ہے لیکن قدسی آیا ہے قرآن میں. قدسی. والحدث من لوامع انوارہ. یہ والحدث مت بنا، والحدث من لوامع انوارہ یہاں تک ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آگے جو ہے نا، اس کے بعد کیا استعمال کیا انہوں نے بھائی، توجہ کریں. یہ ہے مفکرہ. اب کچھ اس کے بعد ایک چیز اور ہے، قوت مفکرہ. اس کو ہم یہیں سمجھا دیں گے، بورڈ میں نہیں لکھیں گے بھیا. چلو دیکھو جلدی لے. اب یہاں پہ سمجھنا کیا ہے، کچھ باتیں ہلکی بھلکی تشریح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. قوت باعثہ تو سمجھ گئے نا بھائی. جو امر مطلوب، یا تو خیال میں امر مطلوب یا امر محروب، حرب. مرغوب و مرعوب دو نام لے لو. جس کے بھی بارے میں خیال میں کوئی تصویر چھپنے کے وقت ہے، قوت باعثہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اعضاء کو ابھارنے والا تھا. اب دو امر ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مرغوب ہوں گے یا مرغوب ہوں گے. دو میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے. قوت باعثہ کے بعد جو کنڈیشن ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ قوت فاعلہ کی ہوتی ہے کہ اس کو کرے، انجام دے. ٹھیک ہے نا بھائی. اس کی کیا تعریف لکھی گئی ہے، توجہ کریں. ہاں، جو عضلات کو، پٹھوں کو یا پٹھوں کو، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کیا کرے بھیا؟ تحریک انقباضی. انقباضی مطلب بھاگو، قبض. بس تو مطلب چھوڑ دو. قبض والے مطلب سکڑنے والی، سمیٹنے والی کنڈیشن. ڈر لگ رہا ہے، ہاں، ڈر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بندہ دور بھاگ رہا ہوتا. اور ان بساطی نفحات مدینہ آ جائیں. ٹھیک کنڈیشن ہے. اب کیا مسئلہ آ گیا پھر اس کے بعد؟ قوت عاقلہ. قوت عاقلہ یہ روحانی قوت ہے جو جسم میں موجود نہیں ہے. غیر حالۃ فی الجسم. یہ فلسفیہ انداز میں گفتگو ہے. کہنے کا مطلب کیا؟ ایک انسان ہے، جیسے سنیے،
عاشم آیا ان اللہ یفعل ما یرید فعال لما یرید یفعل ما یشاء، ٹھیک ہے نا بھائی. کہنا ہے کہ جو ہماری جو ذات ہے نا، ذات توجہ کیجیے ادھر، ہم جو ہے نا ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہا ہے. ہماری ذات کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سوچ فکر ہمیں دی تو ہم نے اس کے مطابق کام کو انجام دیا. تو ہم نے کسی چیز کو کیا کیا؟ جو کام انجام دیا، تو ہم کام انجام دینے والے نہیں ہیں، گویا کہ کام کو ہم قبول کرنے والے ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ فاعل کون ہے؟ حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آواز کیسے آ رہی ہے؟ دروازہ بند کرو. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ قوت فاعلہ اور قوت عاقلہ. تو قوت عاقلہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ روحانی قوت ہے جو جسم میں موجود نہیں ہے، غیر حالۃ، جسم میں موجود نہیں ہے. اور قوت مفکرہ کو استعمال میں لانے والے. قوت متفکرہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا میں پڑھ دے رہا ہوں. قوت جسمانیۃ فتصیر حجابا للنور الکاشف عن معانی الغیبیہ. یہ اسی کی عبارت ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے جو کتاب دے چکا ہوں کہ مجموع تعریفات کے اندر لکھا ہے. یہ جسمانی قوت ہے، قوت مفکرہ، جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا. آپ نے کیا کیا؟ توجہ کریں، انسان نے کیا سوچا؟ ہم نے کیا سوچا؟ دنیا حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث والعالم حادث. تو یہ جو ہم نے نتیجہ نکالا کس سے نکالا؟ قوت متفکرہ کے ذریعے سے نکالا. ٹھیک ہے بھائی. اب متفکرہ کو استعمال لانے والی کون چیز ہے؟ وہ قوت عاقلہ ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں فلسفیانہ انداز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات چلے نا گفتگو کی سلسلہ اس طریقے سے. تو حاصل کلام کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ کام انجام دے رہا ہے یہ فاعل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فاعل کوئی اور ہے، فعال لما یرید. اب ایسی کنڈیشن میں آپ نے اس کو کیا فاعلہ کا نام کیوں دے دیا؟ جب یہ فاعل نہیں رہے گا انسان، تو جو منطق اعلیٰ بنے گا کس کے درمیان بنے گا؟ وہ قابل اور منفعل کے درمیان. مقبول بھی کہو آپ، صحیح ہے. تو یہ فاعل و منفعل کے درمیان یہ اعلیٰ نہیں بنا. اعلیٰ نہیں بنا پھر کیسے اس کو یہ آپ نے یہ کہنا درست ہو جائے گا؟ جیسا کہ آپ نے عبارت پیش کی، کیا ہے؟ اعلیٰ ہے فاعل اور منفعل کے درمیان. نیچے ہی کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ کے درمیان ہے. تو کل قوت عاقلہ سمجھ میں آ گیا. تو نیچے آپ نے کہا کہ منطق اعلیٰ ہے، قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ. مطالب کسبیہ کو آپ یہ بھی بول سکتے ہو، منفعل بھی بول سکتے ہو. ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں. مطالب کسبیہ بولے یا منفعل بولے، جو ہم نے کسبی مطلب کسب کے ذریعے جن مطلوب کو ہم نے حاصل کیا، وہ وہاں پہ منفعل بھی ہے اور مطلوب کسبی بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب ایسی کنڈیشن میں آپ اوپر کہا آپ نے اعلیٰ ہے، فاعل اعلیٰ کی تعریف میں کہا کہ فاعل و منفعل کے درمیان یہ اعلیٰ. اب نیچے آپ نے کیا کہا؟ قوت عاقلہ کا. قوت عاقلہ کے بارے میں ہے کہ جو فاعلہ ہے وہ قوت عاقلہ ہے، جو قوت عاقلہ ہے وہ فاعل ہے. بتایا نا آپ کو قوت عاقلہ فاعلہ کے درمیان. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایک جگہ آپ نے کہا کہ منطق اعلیٰ ہے فاعل کے درمیان، یعنی قوت فاعلہ کے درمیان اور اس کے منفعل کے درمیان. دوسری جگہ نیچے کیا آ گیا کہ وہ منطق کیا اعلیٰ ہے؟ قوت عاقلہ کے درمیان اور منفعل ہے مطالب قسم دونوں کے درمیان. تو کیسے صحیح ہو گئی؟ یہ سمپل بات ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی فعل کی نسبت کا عام بات ہے البقر الربیہ. فعل کی نسبت کبھی کہاں آتی ہے؟ سبب کی طرف ہو جاتی ہے. کبھی کبھار کیا کرنے والے کی طرف ہو جائے گی. کیا آپ کے بڑیوں نے کیا بنا؟ یہ بنایا، تاج محل بنایا. تاج محل بنایا کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے بنایا. شاہجہاں نے بنایا تھا کیا؟ تو کسی اور نے بنایا تھا، اس کے معماروں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو کیوں جو کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے تو ایک کو دوسری جگہ پر استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ ایک چیز یہ بتائیں گے کہ آپ پہلے تصدیق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. توجہ کیجیے گا. ایک جگہ جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ منطق کیا ہے؟ قوت فاعلہ اور فاعلہ اگر ثابت ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے مثال تصور میں تو وہ قابل ہوگا، فاعلہ کا مسئلہ نہیں آئے، کیونکہ تصدیق میں کیا ہے؟ حکم کے بارے میں. حکم کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آیا فعل ہے کہ نہیں؟ فعل. اور فعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل کیا ہے؟ قصد و ارادے کے بعد ہی شاید ہوتے ہیں فاعل مختار سے. تو فعل کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے. کہ تصدیق کو آپ مانتے ہیں کہ حکم میں مانتے ہیں، جیسا کہ کن کا موقف ہے؟ متاخرین مناطقہ کا مذہب ہے. تو ایسی صورت میں تصدیق کے ذریعے سے جو بھی چیز حاصل کریں گے تو جو حاصل کرنے والا ہوگا، کیونکہ تصدیق کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اس فعل کو جو بھی کرنے والا ہے وہ کیا کرا پائے گا؟ وہ فاعل پائے گا نہیں پائے گا؟ جب فاعل پائے گا اس سے تو اس کا فاعل کا نا درست ہو جائے گا. یہاں انہوں نے جو کہہ دیا ہے کیا ہے؟ قوت عاقلہ کہہ دیا ہے فاعلہ کو. تو اس کے کہنے کی وجہ وہی ہے، مجازن اس کو کہہ مجاز
مرسل کے اعتبار سے انہوں نے بات کہی تھی. اب کیسے بات کہی ہے 2-3 طریقے سے دکھانا چاہیں اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ نہ کچھ. یہ کچھ پورا صفحہ آپ لوگوں نے لے لیا کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ لوگ پڑھ رہے ہو, اس طریقے گفتگو پڑھے نہیں ہوگا شاید, اس وجہ سے میں نے کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کر دی, ورنہ نہ کرتا تو اور بھی ہوا میں بات جا سکتی تھی. ٹھیک ہے چلو بات ٹھیک ہے نا بھائی. چلیے دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. قیل علیہ, اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ عاقلہ کیا ہے, مطالب کسبیہ کا کیا ہے, وہ قبول کرنے والا ہے, یعنی قوت عاقلہ کی یہ کیفیت ہے, وہ فاعلہ نہیں ہے. جب فاعلہ نہیں ہے تو اب سوال نمبر حاشیہ نمبر 8 میں لکھا ہے تو فلا یکون المنطق آلۃ بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ. تو ایسی صورت میں منطق کیا ہو جائے گا, فاعل و منفعل کے درمیان آلہ نہیں ہوگا بلکہ قابل و, اور آپ نے کیا دکھایا تھا اوپر کہ منطق, تو یہ کہنا پھر درست نہیں ہوگا. اب یہاں سے منطق کے فاعل و منفعل کے درمیان آلیت کو ثابت کریں گے آگے چل کر کے وجوہ کے ذریعے. ٹھیک ہے, کہ نام دے دیا گیا الگ الگ اعتبار سے. سمجھ میں آ گیا نا بھائی قابل کیسے. کیا لکھا ہے اجیبہ, جواب یہ ہے کہ حکم اگر فعل ہو فلا اشکال فی التصدیقات, و تصدیقات میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. کس بارے میں, کہ منطق تصدیقات میں کیا ہے بھائی, فاعل کے درمیان اور منفعل کے درمیان جب تصدیق اس کا نام ہو جائے, حکم کو آپ کیا کہیں گے آپ کہ وہ فعل ہے. تصدیق کے اندر جو حکم ہے وہ کیا کہیں گے آپ, فعل کہیں گے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی فعل ہونا ضروری ہے. تو ایک مقام پہ جہاں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کیا کہ منطق اعلیٰ ہے فاعل کے درمیان اور نام رکھنے کے لیے ادنا مناسبت بھی کیا ہے, کافی ہے. سورہ طٰ کیوں نام ہے سورہ طٰ بھائی, پہلی آیت وہی ہے. سورہ یونس کیوں ہے, جو بھی سورت اٹھا کے دیکھیں اس میں اس کی وجہ کچھ نہ کچھ نظر آئے گی آپ کو. سورہ بقرہ کی کہتے ہیں, بقرہ کا تذکرہ ہے, تو نام رکھنے کے لیے کیا ادنا مناسبت کافی. اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا. پیچھے نہیں پڑے, تصدیق کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں, اس میں حکم بھی ہے نا. حکم کے بارے میں کیا گیا, فعل ہے یا انفعال ہے. اگر انفعال ہو, ارے طریقے, اگر انفعال مانیں گے تو قابل ہی رہے گا, لیکن اگر فعل مانیں گے تو کیا ہو جائے گا, پھر فاعل جو اس کو لے گا وہ کیا بنے گا, وہ فاعل بنے گا. انفعال مانیں گے تو جو لے گا تو وہ قبول کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی, بات اس کو تھوڑا سا صحیح کیجئے. چلو جواب یہ دیا گیا کہ حکم اگر فعل ہو تو پھر تصدیق میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن اس میں تصور میں اشکال باقی رہے گا. لیکن ہم نے کہا کہ نام رکھنے کے لیے کسی ایک طریقے سے بھی اگر کچھ بات سمجھ میں آ گئی تو کام ختم, کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں. وَإِنْ كَانَ إِدْرَاكًا, اور اگر حکم کس کا نام ہو بھائی, ادراک کا نام ہو, تو اب ادراک والی کنڈیشن میں منطق کے فاعل و منفعل کے درمیان آلیت کو کیسے ثابت کریں گے. تو یہ دوسرا جواب دینے جا رہے ہیں. اس دوسرے جواب میں 2 جہتوں سے کلام کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, پہلی جہت فَلِكَوْنِهِ آلَةً, اما دوسری جگہ آئے گا, وَإِمَّا بِنَان, دوسرا آیا اما, تو 2 جہتوں سے دوسرا جواب. تو اس کا منطق کا اعلیٰ ہونا اس بنیاد پر ہے کہ ابتدائی طلبہ کرام کے اذہان کے تبادر, ایک ہے تبادر اور ایک ہے مفہوم, اور ایک الگ الگ 3 کنڈیشن ہوتی ہے. تو ابتدائی درجے کے طلبہ کرام کے ذہنوں کا جو تبادر ہے وہ کیا ہے کہ یہ قوت عاقلہ کیا ہے, یہ فاعلہ ہے. کیوں, لادراکاتھا, قوت عاقلہ کے یا قوت فاعلہ کے ادراک کرنے کی بنیاد پر. من کون العاقلۃ فاعلۃ لادراکات, ادراک کا مطلب وہی جو معلومات جو ہوتے ہیں وغیرہ, پیچھے تفصیلات گزر چکی ہے. کما ذکر ہوا, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا. کہ انہوں نے ذکر کیا, شارح نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا, مثال لیا ہے, کچھ مثالوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے. کما اذا عرفنا, توجہ کریں, شرح کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے اسی کی عبارت کے بعد. وَإِنَّمَا كَانَ قَانُونًا, کہاں چلا گیا, لأن مسائل قوانین کلیہ منطبقہ علی سائر جزئیاتها کما اذا عرفنا ان السالبۃ ضروریہ تنعکس الی سالبہ دائمہ عرفنا منہ کذا وکذا. اس طریقے سے انہوں نے ادراکات کو دکھایا تھا. شارح کی عبارت میں دیکھیے گا, کما ذکروا سے اس کی طرف اشارہ ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی, کہنے کا مطلب کیا اشارہ ہے کہ ہم نے ایک نام رکھ دیا سامنے والے بندے کی طرف دیکھتے ہوئے. کیا دیکھتے ہوئے, کہ سامنے والے کے ذہن میں یہ بات کیا جاتی ہے, جو قوت عاقلہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ فاعلہ ہی ہے. حالانکہ کیا قوت عاقلہ اور فاعلہ دونوں میں توجہ کیجیے, سمجھ میں آ رہی ہے. یہی مترجم نے دکھایا تھا کہ دونوں الگ الگ ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو. نہیں, قوت کہا نا کہ عاقلہ کیا ہے, قابلہ ہے, فاعلہ نہیں ہے. قوت عاقلہ جب قابلہ ہے فاعلہ نہیں ہے تو پھر آپ منطق کو
فاعل و منفعل کے درمیان آپ اعلیٰ کیسے مانتے ہیں؟ تو اس کو بتایا کہ ہم نے نام اگرچہ دے دیا، اس کو کیا ایک اس کا قابلہ کا جو آپ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ قوت عاقلہ اصل میں کیا ہے قابلہ. آپ کیا نام دیے ہیں؟ فاعلہ کا. کہ ہم نے قابلہ کو جو فاعلہ کا نام دیا ہے وہ سامنے والے ذہن کے مطابق دیا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ قوت عاقلہ سے مراد کیا ہے، وہ فاعلہ ہی ہے، وہ قابلہ نہیں ہے. دیکھو اس کو ذکر کیا نام. تو ذہن کا تبادر ایسے ہی اسی بنیاد پر نام یہ دے دیا گیا. دوسرا انہوں نے جواب کیا دیا ہے وَإِمَّا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ آلَةٌ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تَرْتِيبُهَا لِاكْتِسَابِ الْمَجْهُولَاتِ. اس کو ذرا توجہ کریں آپ. منطق اعلیٰ ہے کس کے درمیان؟ فاعل اور منفعل کے درمیان. توجہ کہ منفعل سے مراد مطالب کسبیہ. ایک ہے اعلیٰ، مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، ایک ہے اس اعلیٰ کو کہیں نہ کہیں آپ تو جاری بھی تو کریں گے معلومات. ایک معلوم کیا آپ کا ایک عالم حادث ہے، یہ لے لیا آپ نے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ آپ نے کیا ہے کہ فالعالم حادث تک یہ آپ کا مطلوب کسبی ہے، یہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اس سے پہلے جو معلومات جو آپ ترتیب دے رہے ہیں تو ایک جواب یہ دے دیا گیا ہے کہ منطق اعلیٰ ہے کس کے درمیان؟ فاعل و منفعل تو کہا نہیں، بلکہ منطق اعلیٰ ہے فاعل کے درمیان اور ان معلومات کے درمیان جن معلومات کے ذریعے سے مجہول تک رسائی ہوتی ہے. تو جو مسئلہ کیا ہو جائے گا کہ آخری والی جو اینڈنگ والی چیز ہے اس کو نکال دی جائے گی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ایک کیا توجہ کریں کہ یہ چند معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، ان معلومات کو ہمیں سیٹ کرنا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ایک مجہول ہے، تصدیقی ہے، تو تصوری جو کچھ بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ منطق جو اعلیٰ آپ مانیں گے تو یا تو یہ مانیں کہ منطق اعلیٰ ہے کن کے درمیان؟ مطالب کسبیہ کے لیے جو معلومات ترتیب دی جاتی ہے ان ترتیب کے درمیان، اور آگے لکھا ہے اور کس کے درمیان؟ قوت عاقلہ کے درمیان. تو یہاں پہ حذف مضاف کے ساتھ پہ عبارت کو نکالنی پڑے گی کہ ان کی عبارت کا مقصد کیا ہے. کون سی عبارت جو انہوں نے کتاب کے اندر لکھی ہے؟ لِأَنَّهُ وَاسِطٌ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ لکھا ہے. حذف عبارت کیا نکالیں گے کہ یہ اعلیٰ ہے قوت عاقلہ کے درمیان اور مطالب کسبیہ نہیں، وہ بین مبادل مطالب الکسبیہ. مطالب کسبیہ سے پہلے کیا لکھا جائے؟ مبادی کا لفظ آپ کو بنانا پڑے گا. ایک مطلوب کسبیہ موجود ہے، العالم متغیر، العالم حادث مطلوب کسبی ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ معلومات ہو گئے. تو کہنا ہے کہ منطق یہ اعلیٰ ہے قوت عاقلہ، بارہ قوت عاقلہ بولنا پڑا، تعریف لکھا چکا ہوں. قوت عاقلہ کے درمیان اور ان معلومات کے درمیان جن معلومات کے ذریعے سے کیا ہے؟ مجہولات کا ساتھ. یعنی مجہولات کے درمیان منطق کیا وہ اعلیٰ نہیں ہے بلکہ قوت عاقلہ اور وہ معلومات جن کے ذریعے مجہولات پہنچتے ہیں ان کے درمیان کیا ہی اعلیٰ ہے. اب کیا ہو جائے گا پھر جو آپ جو اعتراض کر رہے تھے وہ اعتراض نہیں پڑے گا. گویا کہ اشارے کی بات کا مقصد یہ نکل کے آئے گا کہ منطق اعلیٰ ہے قوت عاقلہ کے درمیان اور مطالب کسبیہ کے مبادی کے درمیان. مطالب کسبیہ کے درمیان نہیں، کیا مبادی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے نا؟ قریبہ بعیدہ وہ تو بات کی بات ہے. چلو فائنل ہے دو طرح سے. تو کیا مسئلہ نکل کے آئے گا؟ چلو بات آپ ہی کی مان لیتے ہیں کہ منطق اعلیٰ کیا منطق فاعل و منفعل کے درمیان نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں بنا منفعل کے درمیان، منفعل کو چھوڑ دو. اعلیٰ اس کے درمیان قوت عاقلہ کے درمیان اور ان معلومات کے درمیان ہے جو کیا ہے اس جیسے بھی کیا ہے بات ان کی بن سکتی ہے. اوپر والا تو کیا ہے ذہنی تبادر وہی ہے. اس بنیاد پر کیا کیا کہ ہم نے نام رکھ دیا اس کو فاعلہ کا، ٹھیک ہے، قابلہ کا یا عاقلہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تک یہ نہیں ہوگا الگ کنڈیشن. لکھا ہے التی، چلو وبین المعلومات التی ترتیبها لاکتساب المجہولات، معلومات کے درمیان کے جن کی ترتیب مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. آگے اس کی دلیل فإن الأثر الحاصل فيها کے ضمیر کا مرجع معلومات، کیونکہ ان معلومات میں یا ترتیب میں دونوں طرف جو اثر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ قوت عاقلہ کے ان معلومات کو درست طریقے پر کیا ہے ترتیب دینے سے. ہاں ایک منٹ، فائنل انا کی جو خبر بنا دی آپ اس کو یہ دوسرا والا انما بنائیے. ٹھیک ہے، انما ہے، انما ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ایسے ہی مثال ہے جسے قرآن شریف میں آیا ہے
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، آیا اس کے بعد خبر کیا؟ ان اللہ یفصل بینہم. تو مبتدا بھی کیا انا پر مشتمل ہے اور خبر بھی کیا ہے انا پر مشتمل ہے. وہ مدارک میں پڑھو گے دلیل یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو انا اس پورے کا پورا انا نہیں انا یہاں سے پورا پورا کیا انا کا اسم بنے گا انا کی خبر ممکن ہے کر سکتے ہیں وہاں پڑھا انشاءاللہ. چلو وہی یہاں پہ کنڈیشن ہے. فإن الأثر الحاصل فيها بترتیب العاقلة إياها على وجه الصواب مبتدا انما هو بواسطة هذا الفن، کیونکہ درست طریقے پر ان معلومات کی ترتیب کیونکہ ان معلومات اور ترتیب میں جو اثر ہمیں ملتا ہے کیا یار، کیونکہ وہ اثر جو قوت عاقلہ کے درست طریقے پر ان معلومات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے، یہ اس فن کے واسطے ہی سے ہوتا ہے. کس فن کے واسطے سے ہوتا ہے؟ وہ منطق کے واسطے. تو کیا بن گیا پھر؟ ہو گیا کہ منطق نے بیچارے نے کیا کیا، اب اس کے عالی ہونے کو انہوں نے کیا کیا، دلیل چینج کر دی. انہوں نے چینج نہیں کی. ارے بھائی اس سے پہلے کیا کیا اشارے نے کہ منطق کیا ہے، اعلیٰ ہے. اس کے اعلی ہونے کو جو ثابت کیا تھا اس پر کیا اس پہ اعتراض ہوا. آپ پڑھ چکے ہو منع مناقضہ دیگر تفصیلات وغیرہ. انہوں نے کیا کیا موشی نے اس کو دلیل چینج کر ڈالی. کیا چینج کیا کہ چلو بھائی مانتے ہیں کہ منطق کیا ہے فاعل اور منفعل کے درمیان اعلیٰ نہیں، چلو مان لیا منفعل چھوڑ دو. یہ تو مانتے ہو کہ منطق کیا ہے، اعلیٰ ہے. کس کے درمیان؟ قوت عاقلہ اور ان معلومات کے درمیان جن معلومات کی ترتیب سے مجھولات کی اکتسابی ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ ہو جائے گا یہ بیچ میں ایک عبارت نکالنی پڑے گی آپ کو، مضاف محذوف، ورنہ مبادل مطالب الکسبیہ نکالنے پڑے گی. اس صورت میں یہ والا جو دوسرا مسئلہ ہے، دوسری والی جو شک ہے، اس میں انہوں نے کیا ہے منطق کے عالی ہونے کو بتانے کے لیے دلیل چینج کر دی. کیا چینج کر دی کہ منطق اعلیٰ ہے، فاعل و منفعل کے درمیان اعلیٰ نہیں ہے. ہم نہیں مانتے، چلو آپ بھی نہیں مت مانو، بلکہ منطق اعلیٰ قوت عاقلہ کے درمیان اور ان معلومات کے درمیان جن کی ترتیب ہوتی ہے مجھولات کی اکتساب کے لیے. تو کچھ بھی کرو کسی وجہ سے ہے تو اعلیٰ نا، بس ہو گیا ختم. ہمیں اعلیت کو ثابت کرنا ہے. اگر ویسے ایسے ثابت کیا اعتراض ہو رہا ہے تو ادھر سے پکڑ لو، ہاں ختم ہو جائے گا. تو ختم ہو گیا نا، اعلیٰ ثابت کیا نہیں ثابت کیے. اور کیا ہے تو معلومات کی ترتیب جو ہوتی ہے، جو اثر ہمیں حاصل ہوتا ہے ترتیب دینے کے بعد، وہ قوت عاقلہ کے ان معلومات کو عمدہ طریقے پر لکھا اعلیٰ وجہ ثواب ہے نا، اعلیٰ وجہ ثواب اچھی ترتیب ہے. یہ اس فن ہی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس بنیاد پر ہم نے کیا کر دیا، منطق کو اعلیٰ کا نام دے دیا. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تک بات ختم. چلو اس کے بعد آگے عبارت. قولہ ان حقیقت کل علم مسائل ذلک العلم، ہر علم کی حقیقت کیا ہے، اس علم کی کیا مسائل ہیں. اس میں یہ دکھانا کیا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، شارح کی دو عبارتیں ہمیں ملتی ہیں. توجہ کریں، ان دونوں ہی عبارت کی توضیح کریں گے، ان دونوں عبارت کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک جیسے کیا پتہ چلتا، توجہ کرے بیٹے. ایک جگہ ان کی عبارت یہ ہے، شرح کے اندر لکھا ہے انہوں نے، وہاں ہونا فائدۃ جلیلہ وہی ان حقیقت کل علم مسائل ہو. انہوں نے بتایا کہ ہر علم کی حقیقت کیا ہے، اس کے مسائل ہیں. نیچے کچھ اس میں آ جائیں گے جہاں ایک سوال ہوتا ہے، فَإِن قُلْتَ العلم بالمسائل هو التصدیق بالمسائل کے تحت جو جواب میں انہوں نے بات پیش کی، وہ بات کیا پیش کی ذرا دیکھیں آپ. لکھا ہے کہ العلم بالمسائل هو التصدیق بالمسائل. آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ کریں. پہلی عبارت سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، مسائل ہیں. مسائل مطلب معلومات مخصوصہ. دوسری والی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے، وہ تصدیق بالمسائل سے کیا سمجھ میں آ گیا، تصدیق بمعنی علم، علم بمعنی تصدیق. بات پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پہ اسی معنی میں. دوسری والی عبارت کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کس کا نام ہے، علم کس کا نام ہے، معلومات مسائل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان حقیقت کل علم مسائل. وہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ علم کی حقیقت کیا ہے، مسائل ہے. نیچے کیا سمجھ میں آیا، کن مسائل کی تصدیق یہ علم کی حقیقت ہے. توجہ کریں، مسائل یعنی معلومات مخصوصہ. یہ تو نا مخصوص معلومات کے مجموع کو کہتے ہیں منطق. تو یہ مخصوص معلومات کیا ہو گئے، علم کی حقیقتوں کے مسائل ہو گئے. ایک ہے مخصوص معلومات اور ایک ہے اس مخصوص معلومات کی تصدیق. دوست سمجھ آئی؟ ان دونوں ہی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ شارح کی جو عبارت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک عبارت سے بات سمجھ میں آئے گی علم کی حقیقت کیا مسائل ہیں،
دوسری بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ان مسائل کی تصدیق، ان کا اذعان، یقین، یہ وہ کیا ہے؟ علم کی حقیقت ہے۔ یہ دو کسی چیزیں کیسے آ گئی؟ سمجھا؟ تو ان دونوں کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، کبھی اس جیسے بھی بولا جاتا ہے، کبھی اس جیسے بولا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے اس کے دو جہتوں سے، دو نام اس کے ہوتے ہیں، ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حصر کی بات، حصر کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کے انہوں نے ایک طرح سے تردید کی ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آگے خود یہ شارح بیان فرمائیں گے۔ نہیں، اس اعتراض نہیں کیا، اس اعتراض تو ہے وہاں پہ، شرح کے جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے، اعتراض کے ضمن میں جو عبارت آئی ہے اس عبارت کو لے کر، اس اعتراض سے پہلی والی جو عبارت ہے ہاؤنا فائدۃ جلیلہ کے تحت، وہ والی عبارت کہ وہی ان حقیقت کل علم مسائل، ان دونوں ہی عبارت سے سمجھ میں کیا آ گیا؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کی حقیقت مسائل، دوسری جگہ کیا کریں آپ؟ ان مسائل کی تصدیق، ان مسائل کا علم کہیے آپ، تو علم کی حقیقت دو تعبیریں ہو گئی، کیا؟ معلومات مخصوصہ مسائل، اور ان معلومات مخصوصہ کی جانکاری، ان کی تصدیق، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں کیوں آ گئیں؟ کوئی ایک ہی صحیح ہونی چاہیے، تو بتایا کہ دونوں صحیح ہے، اس کو ذکر کیا انہوں نے۔ اقول، میں کہتا ہوں اسماء العلوم المخصوصہ کالمنطق والنحو والفقہ وغیرہ تطلق تارتاً، آگے نیچے آ رہا ہے، وأخرى علی العلم، کبھی کبھار علوم مخصوصہ کے اسماء جیسے منطق لے لیا، نحو، فقہ وغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ان کا اطلاق ہوتا ہے معلومات مخصوصہ پر، نیچے لکھا ہوگا مسائل پر۔ تو کہا جاتا ہے مطلب مثال کے طور پر فلاں یعلم النحو، فلاں کیا نحو کو جانتا ہے۔ نحو کے جاننے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ ان معلومات معینہ مخصوصہ کا جانکار ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ وأخرى یعنی تارتاً تطلق اخرى، اور کبھی کبھار تارتاً پر ہے، کبھی کبھار اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ ان مخصوص معلومات کی علم اور تصدیق پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ظاہر، یہ بات ظاہر ہے، یعنی دوسرا والا جو معنی ہے، یہ معنی عوام کے درمیان کیا ہے؟ مشہور و متعارف ہے کہ کیا ہوتے ہیں بھیا؟ علم کسے کہتے ہیں؟ مخصوصات معینہ کی تصدیق کا نام کیا ہے؟ علم کی حقیقت ہے اس علم۔ آگے لکھا ہے فعال الاول، پہلی صورت میں علم کی حقیقت کیا ہوں گے؟ اس کے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری صورت میں کیا ہو جائیں گے؟ حل علم کی حقیقت کیا ہوں گی؟ التصدیق یا تصدیقات بمسائل ہی، اور اس علم کے مسائل کی تصدیق۔ علم معنی کیا ہے یہاں پہ؟ تصدیق ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ بار بار سے کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ فقیہ اعظم ہے، اگر مفتی صاحب ہے، مفتی نظام صاحب، کیوں فقیہ کہا جاتا ہے؟ کہ فقہ کی جو علم ہے ان کے بارے میں ان کو تصدیق حاصل ہے، زبردست، ان میں ان کو گمان نہیں، اذعان نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تصدیق۔ فقیہ مطلب علم فقہ کے بارے میں ان کو تصدیق ہے، اذعان حاصل ہے اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا۔ تو کبھی کبھار علم کا اطلاق جو ہوتا ہے کہ کس پر ہوتا ہے؟ وہ مسائل، مطلب ہر علم کی حقیقت کا اس کے مسائل ہو گئے۔ تو دو کنڈیشن ہے، یہ مسائل پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ اب وہ علم ہے، اس کو کوئی جان لیا، وہ بھی تو علم ہے، وہی اٹھا کے لیا اس نے، تصدیق کر لی اس کی، بس فرق کچھ نہیں، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ کما سرہ بھی ثانی، جیسا کہ دوسری مرتبہ کیا ہے؟ شارح نے اس کو ذکر کیا، اول کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہی بات آگے چل کر کے صفحہ نمبر آپ آ جائیے 29 کے اندر، اس میں آئیے آخر میں کیا لکھا ہے؟ العلم هو التصدیق بالمسائل ہے، لکھا ہے اس میں، دیکھیے امیر قطبی میں العلم لکھا ہے وہ تصدیق بالمسائل، نیچے والا حاشیہ آگے لکھا ہے هذا هو المعنى الثاني الذي ذكرنا، یہی وہ دوسرا معنی ہے جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا۔ کہاں بیان کیا؟ جو ابھی آپ کو بتایا آپ کو، لکھا ہے کما سرہ بھی ثانی، تو آج وہیں تک پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، موڈ بنا کے بیٹھو بھائی۔ کیا ہو گیا؟ ارے 29 ہے بولا نا، کہاں غائب ہو گیا مجزو بابا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی، دیکھو ہو گیا فائنل ہے نا بھائی؟ اب آگے چلیں اعتراض کی طرف آئیے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ توجہ کریں۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب عالی انہوں نے کیا کیا ہے، جب اجزائے علوم کو بیان کیا نا نیچے آخر میں اجزائے علوم، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اجزائے علوم جو ہے وہ 3 ہیں۔ کون کون ہے بھائی خاتمے کے اندر؟ موضوع، مواد، علم۔ تو علوم کے اجزاء 3 ہو گئے، تو تینوں پر علم کا اطلاق ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ مبادی، مسائل، مقاطع، یہی ہے کہ کچھ اور ہے؟ موضوع، مبادی اور مسائل، وہی ہو گیا
کہ مبادی ہو گئے اور کیا مسائل ہو گئے اور مقاطع کے الگ الگ کنڈیشن ہو جائے گا، موضوع مسائل مبادی. تو علم کا اطلاق ان تینوں میں سے صرف ایک پر آپ کر رہے ہیں یہاں پہ شروعات میں مقدمے کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے، اور آخر میں جو خاتمے جو ہم نے بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے کہ علوم کے اجزاء وہ تین ہیں. جب تین ہیں تو بھیا ایک کو آپ نے کیوں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہی کیا ہے علم ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے. شروع میں یہ کہہ رہے ہیں اور آخر میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بتائیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت بالذات ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں بالعلز ہوتی ہیں، کچھ سہارے ہوتے ہیں، کچھ ایسے حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو جو حقیقی چیز ہیں ان کو اعتبار یہاں پہ کر لیا، اور جب لاسٹ میں جب بیان کرنا مقصود ہوا اس کو الگ انداز میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ چلو دیکھو یہ پورے حاشیے میں آگے تک یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بیان کیا مقدمے کے اندر یہ کسی بات بیان کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے بالذات، ایسے ہی علم تو مسائل ہی ہیں. اس مسائل کے لیے کیا ان مسائل کے لیے کچھ لازمی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو دراصل مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں. بس صحیح ہے بھائی، آخر تک یہی بات ذکر کریں گے، کچھ اور وضاحت کر سکتے تھے لیکن یہی ہے حاصل کلام آخر تک. دیکھو وَقْتُ رضا علیہ بأن اجزاء العلوم كما سيذكره في الخاتمہ ثلاثۃ الموضوع والمبادئ والمسائل. سوال یہ کیا گیا کہ اجزاء علوم جیسا کہ یہ خاتمہ میں بیان کریں گے وہ کتنے ہیں؟ تین ہیں، موضوع مبادئ مسائل، یہ تین. جواب اس کا ہے یہاں پہ انہوں نے بیان کر دیا کیا ان حقیقت کل علم مسائل، ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہیں. تو یہاں پہ علم کی حقیقت صرف مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، جبکہ اس میں علوم کے اجزاء کتنے ہیں؟ تین ہیں. تو دو کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد جواب دیا. جواب یہ ہے کہ مقصود بالذات ان تینوں سے کیا ہے وہ مسائل ہی ہیں. کیوں مقصود بالذات ہیں آگے کے بارے میں تفصیل بیان کریں. اما الموضوع فإنما احتیج الیہ لیرتبط بسببہ بعض المسائل ببعض ارتباطا یحسن معہ جعلوا تلک المسائل الکثیرۃ علما واحدا. موضوع کی حاجت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے بعض مسائل دوسرے بعض مسائل سے ایسے مربوط اور گتھم گتھا ہو جائیں کہ جس کے ساتھ ان تمام مسائل کثیرہ کو ایک نام دینا مناسب ہو، بہتر ہو. یہ سن کے ہمارا ترجمہ کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں تو بات ختم ہو گئی. موضوع کے مسئلہ موضوع کیا ہے بالذات ہے ہی نہیں. مبادی کے بارے میں کریں ایسے ہی یہی حال مبادی کا ہے. انما احتیج الیہ، مبادی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کیونکہ اس پر مسائل کیا ہوتے ہیں موقوف ہوتے ہیں. فالانسب والاولی ان یعتبر تلک المسائل علی حدۃ، تو انسب و اولا یہی ہے کہ ان مسائل کا علیحدہ اعتبار کیا جائے. تو مقدمے میں علیحدہ اعتبار کر لیا انہوں نے. وتسمى باسم، اور ایک خاص نام ان کو دیا جائے، تو خاص نام دے دیا. ہر علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مسائل ہیں، اور مسائل ہیں تو یہ خاص نام مخصوص مسائل ہیں. علم نہ ہو گیا، فقہ ہو گیا اور دیگر چیزیں ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی؟ فمن جعلہ کا یہ عطف اسی پر ہے، اس کو لکھا ہے محسن نے کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ المقصود بالذات پر یہ عطف ہے. ٹھیک ہے؟ بالذات مقصود ان تینوں سے مسائل ہیں. تو جنہوں نے کیا کیا ہے آگے آیا کیا اسی پر عطف ہو جائے گا، بیچ میں پورا جملہ ایسا ہو گیا. تو جن لوگوں نے موضوع مبادی کو اجزاء علوم سے کیا ہے شاید یہ ان کی جانب سے یا اس کی جانب سے کیا ہے بطور تسامح. تسامح کا میں بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے تعلق وہیں سے، اس عبارت کا تعلق بیان مقصود بالذات من هذه الثلاثه هو المسائل فمن جعل الموضوع والمبادئ. مسائل ہی مقصود ہیں جنہوں نے موضوع مبادئ کو بھی اجزاء علوم سے کیا ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تسامح کے بارے میں اسی مجموع تعریفات کے اندر صفحہ نمبر 51 میں دیکھیے گا. تسامح کے بارے میں لکھتے ہیں استعمال اللفظ فی غیر الحقیقہ بلا قصد علاقۃ معنویہ، علاقۃ معنویہ ولا نسب قرینۃ دالۃ علیہ، یعنی کہ لفظ کا بغیر قصد و ارادے کے معنوی کے غیر حقیقت میں استعمال ہونا، اور وہاں پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو جو غیر کیا ہے حقیقی معنی پر کو بتانے والا ہو. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ تسامح ہے. اعتماد علی ظہور المعنی فی المقام، مقام میں ظہور معنی پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی مقام و محل کسی اور کا تقاضا کر رہا تھا وہاں اس نے کچھ اور بیان کر دیا. یہ تسامح کے بارے میں بات لکھی گئی. بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان میں کیا ہو گیا تسامح ہو گیا. تسامح کے بارے میں دیکھ لینا. اب یہ ان لوگوں نے کیوں ایسا ایک ساتھ میں ملا دیا؟ تسامح کی بنیاد کیا ہے؟ بناء علی شدت احتیاج العلم الیہما، اس بنیاد پر کہ علم سے مراد مسائل، کیونکہ مسائل کو علم کا نام دیا ہے، کیونکہ علم کیا ہے ان دونوں کی طرف بہت زیادہ ہی محتاج ہیں. فنزلہ منزلۃ الاجزاء، تو ان دونوں کو کیا کیا
اجزاء کے درجے میں یہ دونوں کے دونوں اتار لیے گئے، نزلہ اتار دیے گئے، ماں باوجود ہے کہ جائز ہے کہ مقصود بالذات کا اعتبار کیا جائے، مقصود بالذات یعنی مسائل کا، اس کے ساتھ جس کی طرف یہ محتاج ہے۔ کون محتاج ہے؟ مسائل محتاج ہوتے ہیں، الیہم حاکم جمع، نہیں مسائل کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ یعنی موضوع اور مبادی کا ایک ساتھ میں، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ ان کا بھی ایک ساتھ میں اعتبار کیا جائے، کچھ نہ کچھ مناسبات ہے تو ایک ساتھ میں رکھ دیا۔ بات ختم ہوگی نا بھائی؟ وَيُسَمَّى بِاسْمٍ، اور ایک خاص نام دے دیا جائے، تو جن لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیا گیا، تحقیق کے اعتبار سے تو یہ درست نہیں ہے، تسامح ہے۔ فَيَكُونَانِ حِينَئِذٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعُلُومِ، ایسی صورت میں یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اجزاء علوم سے بھی ہو جائیں گے، مبادی اور موضوع بھی۔ لیکن الاول اولا، لیکن اول کیا ہے؟ اولا ہے کمال اخفا، جیسا کہ بطن، اول سے مراد کچھ اور بھی انہوں نے اشارے بھی کیے ہیں کہ موضوع اور مبادی کو الگ کیا جائے، اس کو الگ کیا جائے۔ تو ایک بات ختم ہو گئی ہے نا؟ اللہ سے پڑھاؤں گا خاموش چلو۔ لأنه قد حصلت تلك المسائل اولا ثم وضع اسم العلم بإزائها، توجہ کرنا بھائی، سوال کا حاصل کیا آسان لفظوں میں؟ اظہر بھائی اولا کیا ہوگا وہ مسائل، توجہ کریں، مسائل کے ذکر کے توجہ کریں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دن بدن مسائل تو آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سائنس سے رپورٹ ہے، تحقیقات کیا بتا رہی ہے اس میں ابھی، اس کے دن بدن یہ آتے جا رہے ہیں۔ تو جب تمام کی تمام علوم ابھی حاصل ہی نہیں ہوئے تو آپ کا یہ کیسے کہنا کہ وہ مسائل حاصل ہوئے؟ پھر ان مسائل کے مقابلے میں ایک نام پڑ گیا، جیسے فقہ کی بہت سارے مسائل ابواب نظر آئے فقہ کے، اس کے بعد ایک نام پڑ دیا اس کے، جو بعد میں فقہ میں بول رہا ہوں، فقہ کا نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو دن بدن مسائل نکلتے جا رہے ہیں، تو جواب یہ دیں گے کہ مسائل خارج میں تو نکل کے آ رہے ہیں، ذہنی اعتبار سے کیا ہے؟ ایک خاکہ بنا ہوا ہے کہ جو بھی مسئلہ آئے گا وہ اس طرح کے تعلق ہوگا۔ اس طرح کی گفتگو آپ نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا جب موضوع کے بارے میں کہ اجمالاً وہ سب کچھ جان جائے گا، کتاب میں آپ کے اندر یہ بات آئی بھی تھی، کیا ہے کہ اس نے تصور بے رسمی کر لیا تو شروع کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ اپنی طلب پر بصیرت ہوگا، کیونکہ جب اس نے علم تصور بے رسمی کر لیا تو جمیع مسائل پر اجمالاً کیا ہو جائے گا؟ وہ وقف علی جمیع مسائل ہی اجمالاً، اجمالاً سے مراد کس کی تشریح کریں گے؟ چلو دیکھیے سوال وہی ہے، جواب اس کا وہی دینا چاہ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ جب سارے مسائل ابھی حاصل نہیں ہوئے ہیں تو اسی بنیاد پر آپ یہ کیسے کہہ دیں کہ سارے مسائل حاصل ہو گئے، اس کے بعد ان کے مطابق نام رکھ دیا گیا؟ بولو میں بند کرتا ہوں، نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ بند کر دوں؟ ہاں پھر میں 23 تاریخ تک پڑھاؤں گا پھر آپ لوگوں کو، روزانہ کے اعتبار سے۔ ہاں صحیح سنو پھر غور سے، چلو۔ قیل علیہ، غور سے سنو ورنہ خرید نہیں پھر۔ قولہ لأن حصلت کے بعد ذکر کر رہے ہیں، قیل علیہ، اس پر یہ سوال کیا گیا کہ علوم، مسائل علوم جو ہیں دن بدن کیا ہوتے ہیں؟ تتزاید، تفاعل بڑھتے رہتے ہیں، تتزاید۔ فإن العلوم والصناعات انما تتکامل بتلاحق الافکار، کیونکہ علوم و یہ جو صناعت ہوتے ہیں وہی صنعت اور علوم کی صورتحال، صنعت خمس کی نہیں، مراد یہ نہیں ہے، یہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ افکار کے ملنوں سے یہ مکمل ہوتے ہیں، افکار کے ملنے سے۔ جب افکار ابھی دن بدن آتے ہی رہیں گے، الگ الگ کوئی نہ کچھ نکلتے ہی رہے گا، تو پھر کیسے مکمل ہو گئے؟ فکیف یقال، تو کیسے یہ کہنا درست ہے کہ مسائل حاصل ہو گئے پھر ان کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک نام رکھ دیا گیا۔ جواب اس کے دینے چلیں گے، اس میں کہ وضع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الاسم لمعنن، یعنی مسائل کے مقابلے میں، معنن کے مطلب مسائل وغیرہ، معنی کے مقابلے میں اس میں کہ وضع کرنے کا مقصد، یعنی مسائل جو حاصل ہوئے وہ کیا معنی مطلوب تو ہے ہمارے، لا يتوقف على تحصیلہ فی الخارج بل فی الذہن، یہ موقوف نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جائے، وہ معنی خارج میں بھی موجود ہے، یعنی کوئی ایک نام جو آپ نے رکھا ہے، کوئی معنی ہوگا، کوئی مسمى ہوگا، تو وہ نام رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ خارج میں وہ سب کے سب کیا ہو، موجود ہوں۔ ذہنی اعتبار سے اگر ہے تب بھی جب کہ صحیح ہے۔ تو قرآن شریف میں کیا حاجت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا یاد ہے آپ کو؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسے آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، ختم، صحیح ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ خارج میں سے کیا ہو، تحصیل پر یہ موقوف ہو، بلکہ ذہن میں کیا ہے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں پہلے بات، ابراہیم کہتے ہیں ایسے تھے، عیسیٰ نبی علیہ السلام کے ذہن میں پہلی بات موجود تھی،
من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے. ہاں آسمان میں ہوتا ہے تمہارے. جو بھی ذہنی میں تو ہے نا بھیا آپ کے علم معلومات. تصویر تو چھپے گی نا آپ کے بارے میں. لیکن وہی نا خارج میں تحقق ہوا کیا بعد میں ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو صحیح ہے کہ وہ فرمایا گیا کیا لولاک لما خلقت الافلاک والارض، وہ تو صحیح ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. چلیں آگے لکھا ہے فلم یرید بتحصیل المسائل، ہے نا حصلت تلک المسائل سے مراد کیا ہے اس کو ذکر کرنا ہے. شارح کی مراد تحصیل مسائل، مسائل کے حاصل ہونے سے یہ نہیں ہے. اول مسائل کے حاصل ہونے سے شارح کی مراد یہ نہیں ہے کہ استخرجت، مطلب وہ مسائل کا استخراج ہوا، پھر وہ تمام کی تدوین ہو گئی، پھر کیا ہو گیا سمیت بسم العلم، علم کے نام کے ساتھ ان کو موسوم کیا گیا. ایسا نہیں ہے. بل اراد ان تلک المسائل لوحظت اجمالا، آیا کہ وہ مسائل کیا ہو گئے اجمالی طرف لحاظ کر لیے گئے کہ اگر ایسی بات ہوگی تو یہ اس میں جائے گا، یہ اس میں جائے گا. ٹھیک ہے، بعد میں مسائل نکلتے جائیں گے اور اس کی موضوعیت کو دیکھتے ہوئے اس میں شامل کر لیا جائے گا. چلو وسمیت بذالک الاسم وان کان بعضها مستخرجت بالفعل، تو اس علم کے نام سے اس کو موسوم کر دیا گیا اگرچہ اس میں سے بعض کیا ہیں بالفعل موجود ہیں، مستخرج ہیں مطلب بالفعل موجود، اور بعض کیا ہیں بالقوہ حاصل ہیں، حاصل ہوں گے. فلا اشکال، تو اس میں کوئی اشکال سمجھ میں آئے نا کیا چاہ رہا. چلو دون ان یقول وحدوہ، آیا ہے کدھر ہے وحدوہ، دیکھو بھائی کدھر ہے. ہاں دون ان یقول کدھر ہے یہ، کہاں ہے. ہاں فلذا صرح بقولہ ورسموا دون ان یقول وحدوہ، انہوں نے کیا کیا تھا ورسموہ بانہ آلۃ قانونی. اس میں کیا منطقی تعریف میں تو کہہ رہے ہیں کہ رسم کے لفظ کو استعمال کیے تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور الفاظ استعمال کرتے تو تعریف ہو سکتی ہے. عرفوہ، ٹھیک ہے، یا پھر کیا اور کچھ دیا گیا ان کے حدو، اور کچھ ہے نہیں دیا ہے. ارے کہاں ہے، اس کو ذکر کریں کہ یہ جو انہوں نے بات کہی نا کیا رسموہ کہی، اس کے لانے کے فائدہ کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ لے کے آتے، لفظ لے کے آتے تب بھی کام چل جاتا. لیکن اس تنبیہ سے خالی، جس تنبیہ کے بارے میں کیا ہے شاہ نے بیان کیا ہے ہا ہونا فائدۃ جلیلہ، کیا ایک فائدہ جلیلہ ہے. کیا فائدہ جلیلہ کہ جو بات انہوں نے ذکر کی ہے وہ بات نظر نہیں آتی کہ منطق کی جو تعریف رسمی ہے حدی نہیں ہے. تو رسمی کو بتانے کے لیے تعریف کے اندر ہی الفاظ کیا لکھا گئے وہ رسموہ پیش کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے چلو. لأنہ لو قال، اگر مصنف یہ کہتے کیا لو قال ذلك لم يكن صحیحا، اگر وحدوہ کہتے ہیں مصنف تو کیا ہے بات صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ولو قال، اور مصنف کہتے وہ یعنی قانون کا نام دیتے، یا کیا کہتے ہیں یہ، یا اس کو یہ کہتے عرفوہ کہتے ہیں. بھیا قانون بھی تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی، ڈائریکٹ قانون کہتے تھے آپ کہ وذالک القانون، کہ وہ قانون کیا ہے یہ ہے کذا و کذا. اس طرح کی تعبیر آپ استعمال بھی کر سکتے تھے. دیکھ سکتے ہو آپ صفحہ نمبر 12 میں کیا لکھا ہے. چلو ٹھیک، آگے کیا لکھا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اگر یہ کہتے عرفوہ ہو لکان عرفوہ کہ منطقیوں نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے لکان صحیح ہے، تو ایسا کرنا یہ صحیح ہوتا ہے. لیکن اس استدراک، لیکنہ عار یعنی تنبیہ المذکور، لیکن مذکورہ تنبیہ سے کیا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. مذکورہ تنبیہ کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے حاشیہ نمبر 13 کے اندر کہ مقدمۃ الشروع جو ہوتا ہے نا ہر علم کا کیا ہوتا ہے وہ رسم ہوتا ہے، حدی نہیں ہے. کیوں اس کی تفصیلات سے گزر چکے ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھو، العلم و تصدیق بالمسائل ہے، پیچھے ابھی گفتگو ہوئی تھی اس کو ذکر کیا. یہ وہی دوسرا والا معنی مراد ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ اس کی صلاحت کیا ہے شارح نے دوسری مرتبہ کی ہے. کہاں کی ہے بھیا، پیچھے آیا کہ نہیں آیا. کبھی کبھار علم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، معلومات پہ ہوتا ہے، معلومات مخصوصہ. کبھی کبھار معلومات مخصوصہ کی تصدیق کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں صحیح ہے مسائل کے اعتبار سے. ارے پیچھے ابھی جو گفتگو ہے نا وہی تو ہے، کہاں چلے جا رہا ہوں. چلو اس لیے اسی وقت میں بلوا دیا تھا یہاں پہ، یہاں دیکھ لو ادھر، اسی لیے کہا تھا کہ اس کا تعلق وہاں سے جڑ رہا ہے. دیکھو چلیں آگے لکھا قولو لیکن تصور العلم بحد یتوقف، لیکن
علم کا تصور بحدی یہ موقوف ہے، کس پر موقوف ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تعریف منطق کی تعریف کون سی ہے؟ تعریف رسمی حدی نہیں ہے۔ یہ عبارت کہاں پہ لگائی گئی دیکھو ذرا سا، جہاں لکھا نا قلت لکھا العلم بالمسائل ہوا تصدیق بالمسائل، کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں لیکن نہ تصور علم مطلوب بحدی، ارے یہ تو پڑھی ہوئی بات ہے نا، دیکھو آسان گفتگو ذکر کریں گے، کیسے ذکر کریں گے؟ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ علم کا تصور بحدی کے لیے ضروری ہے، کیا کریں؟ اول تمام علم کے کیا کریں بھائی؟ حاصل کریں گے تب نہ ہوگا آپ کو۔ یہ بات پڑھ چکے نا آپ، وہی بات شارح بیان کرنا چاہیے، کوئی نئی بات نہیں۔ دو کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ لما کان حقیقت العلم ہے تصدیقات بالمسائل، جب علم کی حقیقت کیا ہو جائے، یہی راجح قول ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دو ہیں، علم کا اطلاق کیا معلومات مخصوصہ پر ہو، یا پھر کیا ان مسائل کی تصدیق پر ہو، یہی حقیقی چیز ہے، اس کو ذکر کریں۔ بس اگر آپ فَإِنْ أُرِيدَ تَصَوُّرُهُ بِحَدِّهِ، بس اگر اس علم کے تصور بحدی کا ارادہ کیا جائے تو احتیاج ضرورت پیش آئے گی کہ ان تمام تصدیقات کا تصور کیا جائے جو کیا اس علم کے اجزاء ہیں۔ فَإِذَا تَصَوَّرَ تِلْكَ تصدیقات، جب بندہ ان تمام تصدیقات کا کیا کر لے گا، بِأَسْرِيَا مُجْتَمِعَةً، تمام کی تمام کا اکٹھا کر کے جمع کر کے تصدیقات کا تصور کر لے، فقد حصل تصور علم بحدی، تو اس علم کا تصور کیا ہو جائے گا، بحدی، اس کو حاصل ہو جائے گا۔ بڑی ہی بات ہے اس لا معنی لتصور الشیء بحدہ تام الا تصورہ بجمیع اجزائہ، اس لیے کہ تصور بحدہ تام یعنی حد تام کے ذریعے سے کسی علم کا تصور کرنا، کہ یہی معنی ہوتا ہے اس کے تمام اجزاء کا کیا کیا جائے، تصور کیا جائے۔ اب آگے دیکھو پورا ایک دم فٹ کرنا قضیہ وغیرہ۔ وہ تصور امرن، اور تصور ایسا امر ہے، ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ بھئی تصدیق کا تصور کیسے کریں گے؟ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ تصدیق کا بھی کیا ہوگا، تصور کا بھی کیا ہوگا، تصور کا، اور عدم تصور کا بھی تصور ہوگا، کچھ ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تصور ایسا امر ہے کہ لا حجر فیہ، اس میں کوئی منع رکاوٹ نہیں ہے کہ ان یتعلق بکل شیء، کہ وہ ہر چیز سے کیا ہو جائے، متعلق ہو جائے، حتی انہ یجوز، یہاں تک کہ جائز ہے کہ تصور کا بھی تصور کیا جائے، یہ بھی جائز ہے کہ تصدیق کا بھی کیا ہے تصور کیا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ کیا عدم تصور کا بھی تصور کیا جائے۔ تو ایک سوال کی بات نکل گیا، اس کو انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب آگے تو وہ بات ذکر ہے، مطلب کچھ بھی وہی تو تصور ہے کہ نہیں ہوا، عدم تصور ہے، تصور کر لیا، ختم ہو گیا، کیا یار کیوں تصور ہو جائے گا؟ عدم تصور یہ تصدیق تھوڑی ہے، احسان تھوڑی ہے اس کے اندر، عدم تصور مضاف مضاف ہے، ترکیب اضافی ہے جو ناقص میں جاتا حکم نہیں اس کے اندر۔ چلو، اور جب کیا ہے تمام تصدیقات کا تصور، ولما کانا تصور جمیع تلک تصدیقات امرا متعذرا، جب ان تمام تصدیقات کا تصور کرنا کیا ہے امر متعذر ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے، لم یکن تصور العلم بحدہ مقدمۃ للشروع فیہ، اب یہ نکالا نتیجہ کیا ہو جائے گا، تو تصور بحدہ یعنی علم کی تعریف تصور بحدہ، علم کا تصور بحدہ یہ مقدمۃ الشروع یعنی شروع فی العلم کا مقدمہ نہیں ہوگا، یعنی مقدمے کے اندر جو تعریف ہوگی وہ کون سی تعریف ہوگی، تعریف رسمی ہوگی، تعریف حدی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بس بیٹا وہ ہو گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔